نظم علامہ اقبال کی تھی، اس کی نثر کی تھی. آج ہم اس کا پیراگراف کریں گے. عنوان علامہ اقبال کا تعارف اور انہوں نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ان کی فہرست بنائیں. ورک بک صفحہ نمبر 64. تدریسی مقاصد شاعر مشرق کی شاعری سے روشناس ہو سکیں، تفہیم کی صلاحیت پیدا ہو سکے، علامہ اقبال کے بارے میں جان سکیں. اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پیراگراف میں کیا رائٹ کریں گے؟ علامہ اقبال کا تعارف اور نظموں کے نام. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 تا 21 اپریل 1938 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، قانون دان اور پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے تھے. اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے، یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت تھی. علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے. ان کا سب سے اہم نظریہ خطبہ الہ آباد 1930 تھا. گو کہ انہوں نے اس نئے ملک کو قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے. علامہ اقبال نے کئی کتابیں تصنیف کیں اور بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں اور نظمیں لکھیں. چند مشہور نظموں کے نام درجہ ذیل ہیں: ماں کا خواب، بچے کی دعا، جگنو، ہمدردی، ایک پہاڑ اور گلہری، پرندے کی فریاد، گائے اور بکری. یہ وہ ساری نظمیں ہیں جو کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے لکھی ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے نظم ماں کا خواب مشق. ٹیکسٹ بک صفحہ نمبر 63. گھر کا کام نظم ماں کا خواب مشق مکمل کریں. اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 1 دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے. سوال نمبر 2 نظم کے مطابق خالی جگہ پور کیجیے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دونوں کویسچنز آپ نے ریڈنگ میں سے فائنڈ آؤٹ کر کے رائٹ کرنے ہیں. سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. ہم نے نثر کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ معنی بھی کیے تھے، آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. سوال نمبر 4 درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، یہ بھی آپ نے اپنی ریڈنگ میں سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سوال نمبر 5 وہ زمانہ جو گزر چکا ہو ماضی کہلاتا ہے. ماں نے خواب دیکھا تھا، اس نے منہ پھیر کر جواب دیا. جو زمانہ گزر رہا ہو اسے حال کہتے ہیں. مثلا ماں خواب دیکھ رہی ہے، ہر روز اشکوں کے ہار پروتی ہے. یعنی کہ جو کام اب ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ ہمارا زمانہ حال ہے، اور جو ہم کر چکے ہیں وہ ہمارا زمانہ ماضی ہے. ہم نے ان جملوں کو، یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں ماضی کے، ہم نے ان کو حال میں تبدیل کرنا ہے. میڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 6 افسوس، پریشانی، دکھ اور تکلیف کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو حروف تاسف کہتے ہیں. یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور اس کی علامت کیا ہے؟ یہ والی. اب ہم نے یہ جملے دیے گئے ہیں، ان میں حروف تاسف لگانے ہیں، یعنی کہ جو افسوس کے لیے ہے یا پھر کسی خوشی یا غم کے لیے ہے، اس کے مطابق ہم نے یہ لفظ لگانے ہیں: افسوس، اف، ہائے ہائے، آہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.